روافظ چونکہ اعتراض کرتے لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ قرآن کو بدل دیا، عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے تھی جی صحابہ نے بدل دی، حضرت عمر نے بدل دی، حضرت ابو بکر نے بدل دی، فلاں صحابی نے جی بدل دی، یہ فلاں صحابی نے اس آیت کو نکال دیا، یہ آیت اس قرآن مقدس میں ایسے تھی، اصل یوں تھی، وہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کسی اہل و سنت عالم سے اہل تشیع کے عالم کا مناظرہ ہوا اس بات پر کہ یہ قرآن معاذ اللہ بدل دیا گیا ہے، یہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ جب مناظرہ ہوا، شیعوں کے لوگ بھی جمع ہوئے، روافظ کے لوگ بھی جمع ہوئے اور اہل سنت کے لوگ بھی جمع ہوئے، بڑے میدان کے اندر مناظرہ کیا گیا۔ تو دوران مناظرہ جیسے شروع ہوا تو جو مناظر اہل سنت تھا اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لوگ ہنسنے شروع ہو گئے، وہ مناظر بھی ہنسنے لگا اور اپنے لوگوں کو اور اہل سنت کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ جی یہ ہے مناظر، اس کو مناظر بنا کے لائے ہو، جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اہل سنت مناظر نے دوبارہ دہرایا کہ جی میں نے غلط پڑھا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر جب رب العالمین پڑھا پھر مزید ہنسنے لگے کہ دیکھو جی میں نے غلطی بتائی ہے پھر بھی اس کو پتہ نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اس سے مناظرہ کیسا ہو۔ تو اس مناظر نے کہا کہ بھائی میں نے غلط پڑھا، آپ نے سنا؟ تو سب نے کہا جی تو غلط پڑھ رہا ہے، اہل تشیع نے بھی کہا، روافظ نے بھی کہا اور اہل سنت نے بھی کہا، وہ خود مناظر بھی زور شور سے کہنے لگا جی اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور جو اہل سنت کی عوام تھی وہ بھی مایوس ہو گئی کہ ہمارے مناظر کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ مناظرہ خاک کرے گا۔ تو اتنے میں اس مناظر نے اپنے مناظرانِ جوہر دکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں نے قرآن غلط پڑھا ہے، میں نے صرف زیر کو زبر پڑھا ہے، میں نے کسرہ کو فتح سے پڑھا ہے، تم سارے شور کرنے لگ گئے ہو، تم بعد کے آنے والے مسلمان ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ پھر فرمایا تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ تو تم بتاؤ آج اگر میں غلطی کر رہا ہوں جو خیر القرون سے کوسوں دور ہے، بہت دور کا زمانہ ہے، تو تم سارے مجھے ٹوک رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ مولوی صاحب نے قرآن غلط پڑھا ہے، اس مناظر نے قرآن غلط پڑھا ہے، تو سارے شور کرنے لگ گئے ہو اور تم بعد میں آنے والے مسلمان ہو۔ تو تم بتاؤ جب حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، جنہوں نے مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، یا معاذ اللہ بقول تمہارے بدل لیا اور مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا؟ تو اس بات پر جو شیعہ مناظر تھا اس کی تو کھڑکیاں کھل گئیں، اس کی تو آنکھیں روشن ہو گئیں، اور عوام اہل و سنت کہنے لگی بالکل ہمارے مناظر کی بات صحیح ہے کہ اگر ہمارے مناظر نے قرآن غلط پڑھا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط پڑھا ہے، تو تم بھی کہہ رہے ہو کہ اس نے قرآن غلط پڑھا ہے، تم تو کہہ رہے ہو، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ غیر اعتراض کرے بات بنتی ہے، اپنے اعتراض کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر غلطی ہے۔ تو اہل سنت کی عوام بھی کہنے لگی ہمارے مناظر نے جان بوجھ کے غلط پڑھا ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ غلط پڑھا ہے، تم تو اعتراض کر رہے ہو، تو تم بتاؤ ابو بکر نے قرآن کو بدلا ہوتا، عمر نے قرآن کو بدلا ہوتا، چلو سارے چپ بھی ہو جاتے، کیا حضرت علی بھی خاموش تھے؟ حضرت علی نے کچھ نہیں کہا؟ تو وہ جو شیعہ مناظر تھا وہ وہاں کرنے لگا، بغلیں بجانے لگا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو اہل سنت کے مناظر نے سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھو بھائی مناظرہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر 14 صدی کا کوئی ایک مناظر قرآن کی فقط ایک زبر پڑھے زیر کو تو اسے ٹوکا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ غلط پڑھنے والا ہے، تو خیر القرون میں اگر صحابہ قرآن کو بدلتے تو پتہ چلا یہ روافظ کی بنائی ہوئی کہانی ہے، ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام کی دیوار کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے صحابہ پر اعتراض کیے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ روافظ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔